الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ناظرین اکرام، AOIQ ٹی وی پر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں شان غوث اعظم، جس کو AOIQ ٹی وی حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مبارک میں ہدایہ عقیدت پیش کرنے کی نیت سے آپ احباب کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ اللہ کریم کیو ٹی وی کو اس کاوش پر اجر عظیم عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اور آپ کے ارشادات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر قول، ہر بیان، ہر واعظ، ہر بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے تابع ہے۔ حضرت غوث اعظم کی دکھائی گئی راہ انسان کو اللہ اور اس کے رسول تک پہنچا دیتی ہے۔ حضرت غوث اعظم کی پیروی انسان کو اللہ کا مقبول بندہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ غلاموں میں شمار کر دیتی ہے۔ ناظرین، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر تعلیمات پر غور کیا جائے اور آپ کے ارشادات پر نظر دوڑائی جائے تو جن چیزوں کی ہمیں سب سے زیادہ ترغیب ملتی ہے ان میں سے ایک چیز اصلاح قلب ہے۔ اپنے دل کو پاک کرنا، اپنے دل کی اصلاح کرنا۔ یہ جو سینے میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے نا، اس کو اللہ کے ذکر سے آباد اور زندہ کر کے دل بنانا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے انسان، اگر تو اپنے دل کو پاک کرنا چاہتا ہے نا، صوفیاء جس کو کہتے ہیں کہ اس کا دل پاک ہو گیا، اس کا دل صاف ہو گیا، اس کا دل جو ہے وہ ایمان کے خزانہ بن گیا، اگر تو اس منزل پہ فائز ہونا چاہتا ہے تو حضرت سیدنا غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کو دل میں نہ بسا، کسی صورت دنیا کی محبت کو اپنے دل میں جگہ نہ دینا، دنیا سے بچنے کی کوشش کر۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا تمہارے سر پہ تلوار لٹکا کے جو ہے نا، تلوار نکال کے کھڑی ہے، موقع ملتے ہی یہ تم پر اپنا وار کر دے گی۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں، اے بیٹے، تم جیسے بہت سے لوگوں کو یہ دنیا اپنے جال میں پھنسا چکی ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا دار دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اور اللہ والوں کی اگر زندگیوں کو دیکھو تو اللہ والے جو ہے ان کے پیچھے دنیا بھاگا کرتی ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک دنیا دار اور ایک اللہ والا دین دار۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا دار کی یہ کہانی ہوتی ہے کہ دنیا دار ہوش سنبھالتے ہی دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ دنیا دار کی ساری زندگی اس انداز میں گزرتی ہے کہ وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، دنیا آگے آگے ہوتی ہے اور وہ پیچھے پیچھے ہوتا ہے، یہاں تک کہ ساری زندگی دنیا کے پیچھے دوڑنے کے بعد بھی وہ دنیا کو اس انداز میں نہیں پا سکتا جس طرح وہ پانا چاہتا ہے۔ آخر وہ گڑھا آ جاتا ہے دوڑتے دوڑتے، جس کو قبر کہا جاتا ہے، اور وہ اس قبر کے گڑھے میں گر جاتا ہے انسان۔ وہ انسان تو خالی ہاتھ دنیا سے چلا جاتا ہے، جیسے سکندر اعظم نے کہا تھا نا، جب میں مروں تو میرے ہاتھ میرے کفن سے باہر نکالنا تھا کہ دنیا دیکھ لے کہ خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اسی طرح وہ انسان خالی ہاتھ اس گڑھے قبر میں گر جاتا ہے، دنیا باہر ہوتی ہے اور دنیا اس گڑھے میں دیکھ کے ہنستی ہے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں، اور دنیا ہنس کے کہتی ہے، میں نے ساری زندگی تیری تجھے اپنے فریب میں مبتلا رکھا، تجھے اپنے پیچھے بھگاتی رہی، آج دیکھ میں کسی اور کو پیچھے بھگاؤں گی اور تو تنہا قبر میں جا رہا ہے، اب تو جان اور تیرا کام جانے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں، اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں اللہ والے کو
تو اللہ والے کا معاملہ یوں ہوتا ہے کہ دنیا اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کو پھنسا لوں، اور وہ دنیا کے آگے آگے ہوتا ہے، وہ آگے ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ بھی جب اس قبر میں جاتا ہے تو دنیا پریشان کھڑی ہوتی ہے، ساری زندگی میں اس کو اپنے جال میں نہ پھنسا پائی، اور وہ اللہ والا مسکراتے کہہ رہا ہوتا ہے جا، ساری زندگی تو میرے پیچھے بھاگی، مجھے گمراہ نہ کر پائی، اب میں اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہو رہا ہوں کہ میں اللہ سے راضی اور اللہ مجھ سے راضی، اور وہ مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار کر کے مجھے امید ہے کہ اپنی جنت میں داخل فرما دے گا۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں انسان یہ تجھ پہ ہے کہ تو سوچ لے کہ تو نے کن میں لوگوں میں شمار ہونا ہے۔ اور ناظرین اکرام، بات یہ ہے عزت اللہ والوں کو ملتی ہے، یہ دنیا کی شاہی کیا ہے۔ حضرت غوث اعظم کے دور میں اس وقت اس خطے کا بادشاہ کون تھا؟ یورپ کے خطے کا بادشاہ کون تھا؟ اگر ہم دنیا کے بڑے بڑے ممالک کو، بڑی بڑی ریاستوں کو دیکھ لیں تو اس وقت ان ریاستوں کا بادشاہ تو دور کی بات ہے، حضرت غوث اعظم کی زندگی میں آج سے 1000 سال پہلے ان علاقوں کا نام کیا تھا یہ بھی کسی کو نہیں پتا ہوگا، لیکن ان سینکڑوں سال میں کوئی ایک سال کیا، کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس پہ کروڑوں سلام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں نہ بھیجے گئے ہوں۔ تو مجھے خود بتائیے بادشاہی وہ ہے جو تخت سے اترے اور پھر کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو، جو مر جائے اور کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہ ہو، یا بادشاہی اس کو کہتے ہیں کہ غوث اعظم نے دل کو اللہ سے لگایا تو اللہ نے تا صبح قیامت تک کے لیے غوث اعظم کا ذکر اور ان کی محبت کو عام فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، یہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ دل میں اللہ کو بساؤ، لیکن جو انسان کی ضروریات ہیں زندگی کی، ان کی کوشش کرنے والے کو دنیا دار نہیں کہتے۔ اگر ان کو پانے کی جو جستجو ہے وہ دل میں ہو تو اس کو دنیا داری نہیں کہتے۔ مثلا حضرت اگر رہنے کے لیے انسان کو مکان چاہیے، اگر پہننے کے لیے لباس چاہیے، اگر پیٹ بھرنے کے لیے روٹی چاہیے، اگر اس کو جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے کوئی انتظام چاہیے، گھر والوں کے لیے کچھ چاہیے، یا کوئی اس کو شادی کرنی ہے، اس کو ازواج چاہیے، تو یہ جو ہے یہ دنیا داری نہیں ہے۔ دنیا داری یہ ہے کہ انسان دنیا کو ایسے دل میں بسا لے کہ پھر دنیا اس کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، بس وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، اس کو دنیا داری کہتے ہیں۔ ورنہ اگر کوئی اچھا پہنتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے دل میں دنیا ہے، اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا دل دنیا کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے کوئی لباس پھٹا پرانا پہن رکھا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے مال نہیں عطا فرمایا؟ عرض کی یا رسول اللہ بالکل اللہ نے مال عطا فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تجھے عطا فرمایا ہے تو اس کے اثرات تمہارے لباس سے ظاہر کیوں نہیں ہوتے؟ اگر اللہ نے عطا فرمایا ہے تو اچھا لباس پہنو، یعنی اس سے مراد یہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر اچھا لباس انسان پہن لے، اچھی سواری رکھ لے، اچھا مکان رکھ لے، اچھا کھائے پیے، وہ دنیا دار نہیں ہے۔ دنیا دار وہ ہے جو اچھا لباس پہن لے، اچھا کھائے پیے، اچھوں میں رہے، لیکن یہ بھول جائے یہ اچھا دینے والا کون ہے، اس سے تعلق توڑ بیٹھے، اس کو دنیا داری کہتے ہیں۔ انسان کا دل اللہ کی طرف مائل رہے، انسان کا دل اللہ کے ساتھ لگا رہے، انسان دل سے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے تو انسان اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں جو صوفیاء کہتے ہیں نا دل کی زینت، دل کی خوبصورتی، دل کا پاک ہونا، حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ کی توحید پر ایمان اور پھر اللہ پہ توکل۔ پہلے یہ جان لو کہ اللہ واحد و یکتا ہے اور پھر اس پہ توکل کرو، یعنی اسی پہ یقین رکھو۔ پھر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں دوسرا اخلاص ضروری ہے۔ پھر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ پہ بھروسہ، یعنی توکل، اللہ پہ بھروسہ ضروری ہے۔ پھر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی یاد میں ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا ضروری ہے۔ اور پھر حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ کے غیر سے، یعنی غیر اللہ سے پھر جانا، غیر اللہ کی محبت کو دل سے نکال دینا، آپ فرماتے ہیں یہ ہے جس کو صوفیاء دل کی زینت اور دل کا پاک اور دل کا جو ہے وہ طیب و طاہر ہو جانا کہتے ہیں۔ یعنی دل کا پاک ہو جانا یہ ہے کہ انسان ان صفات جمیلہ کو اپنا لے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو عقیدہ توحید ہے اور یہ جو توکل ہے یہ نور ہے۔ اور حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ مخلوق کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، یعنی شرک کرنا کسی بھی انداز میں، حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں یہ تاریخی ہے، یعنی
یہ اندھیرا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ انسان جب اللہ سے محبت کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے، تو پھر انسان دنیا کی محبت کو دل میں نہ بسائے، انسان دنیا کی محبت کا دل میں غلبہ نہ ہونا دے، انسان دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے پاگل نہ ہوتا چلا جائے، کیونکہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ہم نے کسی انسان کے بدن میں دو دل نہیں رکھے۔ مفسرین نے اس کی تشریح یہ بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دونوں چیزیں، روشنی اور اندھیرا، خوشبو اور بدبو، حق اور باطل ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ کی محبت اور دنیا کی ہوس یہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ انسان کے دل میں، جسم میں ایک دل ہے، اور وہ ایک دل اس لیے دیا ہے کہ اس دل میں اللہ کی محبت بسا لے اور انسان اس دل میں اللہ کو بسا لے۔ اللہ اکبر۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، اے انسان، جو کچھ بھی اعمال کرتا ہے نا، اس کو خالصتاً اللہ کی خاطر کر۔ اگر دل کو پاک کرنا چاہتا ہے تو اعمال جب کوئی بھی نیک عمل کر تو غیر کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر کر۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بھی عمل کرو تو اللہ کی رضا کی خاطر کرو۔ اس سے مراد یہ ہے، اگر نماز پڑھ رہے ہو تو اس لیے نہ پڑھو کہ لوگ نمازی کہیں، اس لیے پڑھو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اگر روزہ رکھ رہے ہو تو اس لیے نہ رکھو کہ لوگ روزے دار کہیں، اس لیے رکھو تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اگر غرباء میں مال تقسیم کر رہے ہو تو اس لیے نہ کرو کہ لوگ سخی کہیں، بلکہ اس نیت سے کرو کہ تمہیں اللہ کی رضا مل جائے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں، اور کئی صوفیاء کے اقوال کا یہ مفہوم ہے، اور غوث اعظم سمیت کئی صوفیاء کے، کہ اگر کوئی عمل کرو اس نیت سے کہ لوگ اس پہ واہ واہ کریں تو پھر اللہ سے اس کے اجر کی توقع نہ رکھنا، اور اگر کوئی عمل کرو اس نیت سے کہ اللہ راضی ہو جائے تو پھر لوگوں سے اس کی واہ واہ کی توقع نہ رکھنا۔ یعنی جو عمل اللہ کے لیے کرو وہ غیر کے تصور سے پاک ہو کے کرو کہ غیر اس پہ واہ واہ کرے نہیں۔ جو عمل اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہو اس میں لوگوں کی واہ واہ مقصود نہ ہو، بس اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اور حضرت غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے گناہوں کو جو چھوڑتا ہے اس لیے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اگر اللہ کا دیکھنے کی توجہ ہی نہیں کرتا تو آپ فرماتے ہیں وہ سب سے بڑا ریاکار ہے۔ مثال کے طور پہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص گناہ کرنے لگتا ہے، حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں وہ آگے بھی دیکھتا ہے، پیچھے بھی دیکھتا ہے، دائیں بھی دیکھتا ہے، بائیں بھی دیکھتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر وہ دیکھ لے کہ کوئی انسان نہیں دیکھ رہا، وہ بڑھ کے گناہ کر لیتا ہے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں یہ سب سے بڑا ریاکار ہے۔ اس کی نظر اوپر کیوں نہیں جاتی کہ اللہ تو ہر حال میں دیکھ رہا ہے، اللہ انسان کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں اگر تو یہ جانتے ہوئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ دیکھ کے گناہ کر لے کہ کوئی انسان نہیں دیکھ رہا، تو ریاکار ہے۔ تو جو کچھ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، جب آگے پیچھے دیکھتا ہے گناہ کرنے سے پہلے کہ کوئی بندہ تو نہیں دیکھ رہا، تو ایک بار اوپر بھی دیکھ لیا کر کہ اللہ تو تجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دل میں اسم ذات یعنی اللہ آ جاتا ہے، یعنی جب دل انسان کا اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے، جب انسان کا دل اللہ کے ذکر سے آباد ہو جاتا ہے، تو حضرت غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اس کو دو چیزیں میسر آتی ہیں، ایک نار یعنی اس کے دل میں ایک آگ آتی ہے اور ایک نور آتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضور نور تو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ آگ کیوں آتی ہے، یہ نار سے مراد کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں پہلے اس کے دل میں ایک نار آتی ہے جو غیر اللہ کی محبت کو دل کو جلا دیتی ہے، غیر اللہ کی محبت کو دل سے جلا دیتی ہے، نفسانی خواہشات کے غلبے کو دل سے جلا دیتی ہے، دنیا کی ہوس کو دل سے جلا دیتی ہے، اور پھر اس کے دل میں نور آتا ہے جو اس کے آئینہ دل کو محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور کر دیتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اے انسان اگر تو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو دل کو اس کے ذکر میں لگا لے۔ تیرا دل ہمیشہ اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جائے، یہ تمہیں اللہ کے قرب اور اللہ کی رضا کے گھر میں داخل کر دے گی، تم اللہ کی رضا اور اللہ کے قرب کے گھر میں مہمان بن جاؤ گے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں مہمان کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، اور شاہی مہمان کی تو شاہانہ انداز میں مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ کہا جب تم اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ گے تو تم اللہ کی رضا کے گھر میں مہمان بن جاؤ گے، اور پھر تمہاری وہ شاہی مہمان نوازی دنیا و آخرت میں ہوگی کہ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنا ذاکر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم حضرت شیخ
عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا، اللہ کے ذکر سے دلوں کو غافل نہ کرنا، کیونکہ جو دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے یہ اس دل کی موت ہوتی ہے، کیونکہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والے کی در حقیقت جو مثال ہے وہ زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے حقیقتاً وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، اور جو اللہ کے ذکر کا غافل ہے وہ مرنے کے بعد تو دور کی بات ہے، وہ نظر آنے میں تو زندگی میں بھی زندہ آتا ہے لیکن وہ مردوں سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ عبد القادر غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ کا ذکر کرنے والے، جب اللہ کا ذکر کر تو یہ تصور رکھ کے کر کہ تو اللہ کے سامنے ہے اور تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب تو زبان سے اللہ کا ذکر کرے تو میں زبان سے اللہ کا ذکر نہ کر رہا ہو کہ زبان سے اللہ کا ذکر ہے اور دل دنیا کی طرف ہے، ایسے ذکر کر کہ تو اللہ کے سامنے ہے اور تیرا دل، تیری توجہات کا مرکز ذات الہی ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے طالب پر ہر وقت یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کی یاد میں مشغول رہے، وہ اللہ کے ذکر پر مشغول رہے، اس پر یہ لازم کر دیا گیا ہے جیسے اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جو میرے بندے ہیں وہ بیٹھتے ہیں تو میرا ذکر کرتے ہیں، وہ اٹھتے ہیں تو میرا ذکر کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جب پہلو کے بل لیٹتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ناظرین، آخری بات اس پروگرام کی میں یہ کرنا چاہوں گا، حضرت غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذاکر کو اللہ ہمیشہ کے لیے زندگی عطا کر دیتا ہے، اللہ کا ذاکر کبھی مرتا نہیں ہے، بس وہ ایک زندگی سے دوسری زندگی میں منتقل ہوتا ہے، اس کو موت آتی ہے لیکن ایک لمحے کے لیے آتی ہے، وہ ایک عزت کی زندگی سے دوسری عزت کی زندگی میں منتقل ہو جاتا ہے۔ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ اللہ کریم ہم سب کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان میں سے اور آپ کے خوان کرم میں سے حصہ اور ٹکڑے عطا فرمائے۔